يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ان کفار و مشرکین کی چاہت ہے کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کے کہ اپنے نور کو پورا کریں، وہ کافر ناخوش رہیں۔ اللہ ہی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک برا مانے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پھوکوں سے شمع حق نہیں بجھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے کفار کا ارادہ اور چاہت یہی ہے کہ اللہ کا نور بجھا دیں، ہدایت ربانی اور دین حق کو مٹا دیں۔ تو خیال کر لو کہ اگر کوئی شخص اپنے منہ کی پھونک سے آفتاب یا مہتاب کی روشنی بجھانی چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نور کے بجھانے کی چاہت میں اپنی امکانی کوشش کر لیں، آخر عاجز ہو کر رہ جائیں گے۔ ضروری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دین حق تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ تم مٹانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تمہاری چاہت پر غالب رہے گی۔ تم گو ناخوش رہو، لیکن آفتاب ہدایت بیچ آسمان میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ عربی لغت میں کافر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپا لینے والے کو، اسی اعتبار سے رات کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانہ زمین میں چھپا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا اعجب الکفار نباتہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں اور صحیح ایمان اور نفع والا علم یہ ہدایت ہے، اور عمدہ اعمال جو دنیا اور آخرت میں نفع دیں دین حق ہے۔ یہ تمام دین عالم پر چھا کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ ہے، میرے لیے زمین کی مشرق و مغرب لپیٹ دی گئی، میری امت کا ملک ان تمام جگہوں تک پہنچے گا۔ اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دین یعنی دین اسلام تمام اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچیں، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں اللہ عز و جل اسلام کو نہ پہنچائے۔ عزیزوں کو عزیز کر گے اور ذلیلوں کو ذلیل کریں گے۔ اسلام کو عزت دینے والوں کو عزت ملے گی اور کفر کو ذلت نصیب ہوگی۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لی، جو مسلمان ہوا اسے خیر و برکت، عزت و شرافت ملی، اور جو کافر رہا اسے ذلت و نکبت، نفرت و لعنت نصیب ہوئی، پستی اور حقارت دیکھی اور کمینہ پن کے ساتھ جزیہ دینا پڑا۔ مسند احمد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دیں۔ وہ عزت والوں کو عزت دیں گے اور ذلیلوں کو ذلیل کریں گے۔ جنہیں عزت دینی چاہیں گے انہیں اسلام نصیب کریں گے، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن اسلام کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں عدی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے، مجھ سے فرمایا اسلام قبول کرتے ہو کہ سلامتی ملے؟ میں نے کہا میں تو ایک دین کو مانتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا دین کا تم سے مجھے زیادہ علم ہے۔ میں نے کہا سچ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بول سچ، کیا تم کورسیے میں سے نہیں؟ کیا تم اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے دین میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ بس یہ سنتے ہی میں تو جھک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے۔ سنو، صرف اسی ایک بات کی تمہیں روک ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور اور ناتواں ہیں، تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ پنپ نہیں سکتے۔ لیکن سن لو، ہیرا کا تمہیں علم ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا تو ضرور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائیں گے، یہاں تک کہ ایک اونٹ پر سوار شخص ہیرا سے چل کر بغیر کسی کی امان کی مکہ معظمہ پہنچے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اللہ کی قسم تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسرا ابن ہرمز کے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز کے۔
تم میں مال کی اس قدر کثرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ اس حدیث کو بیان کرتے وقت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا، یہ دیکھو آج حیرا سے سواریاں چلتی ہیں، بے خوف و خطر، بغیر کسی کی پناہ کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پہنچ کر طواف کرتی ہیں۔ صادق و مصدوق یعنی سچ بولنے والے اور جن کے سچے ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیش گوئی بھی پوری ہوئی۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، میں خود اس فوج میں تھا جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کسریٰ کے مخفی خزانے اپنے قبضے میں کیے۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشن گوئی بھی قطعاً پوری ہو کر رہے گی۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دن رات کا دور ختم نہ ہوگا جب تک کہ پھر لات و عزیٰ کی عبادت نہ ہونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آیت هو الذی ارسل رسولہ کے نازل ہونے کے بعد سے میرا خیال تو آج تک یہی رہا کہ یہ پوری بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں پوری ہو گئی اور مکمل ہی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ پھر اللہ رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجیں گے جو ہر اس شخص کو بھی فوت کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر و خوبی نہ ہوگی، بس وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف پھر سے لوٹ جائیں گے، یعنی کافر اور مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو دین حق دین اسلام پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب کرے۔ کفر، شرک، بدعات اور بے دینی نیز ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم کو بچائے۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذابوں کی اے نبی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپا دیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور کمریں داغ دی جائیں گی۔ یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے احبار یعنی علماء اور عیسائیوں کے رہبان یعنی تارک الدنیا لوگ اور ان کے کردار کا ذکر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ اس آیت میں یہود کے علماء کو اللہ نے احبار کہا، نصرانیوں کے عابدوں کو رہبان، اور ان کے علماء کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں قسیس کہا گیا ہے۔ مقصود آیت کا لوگوں کو برے علماء، گمراہ صوفیوں اور عابدوں سے ہوشیار کرنا اور ڈرانا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے، اور صوفیوں اور عابدوں میں سے ہم مسلمانوں میں وہی بگڑتے ہیں جن میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی روش پر چل پڑو گے، ایسی پوری مشابہت سے کہ ذرہ بھی فرق نہ رہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ کی روش پر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں انہی کی۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا، کیا فارسیوں اور رومیوں کی روش پر؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور کون لوگ ہیں؟ یعنی یہی لوگ مراد ہیں۔ بس ان کے اقوال افعال کی مشابہت سے بہت ہی بچنا چاہیے، یہ اس لیے کہ یہ منصب و ریاست حاصل کرنا اور اس وجاہت سے لوگوں کے مال مارنا چاہتے ہیں۔ احبار یہود کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا، ان کے تحفے ہدیے اخراج چراغی مقرر تھی جو بے مانگے انہیں پہنچ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسی طمع و لالچ نے انہیں قبول اسلام سے روکا، لیکن حق مقابلے کی وجہ سے اس طرف سے بھی کورے رہے اور آخرت سے بھی گئے گزرے۔ ذلت و حقارت ان پر برس پڑی اور غضب رب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ حرام کھانی جماعت خود حق سے رک کر اوروں کے بھی در پہ رہتی تھی، حق و باطل سے خلط ملط کر کے لوگوں کو بھی راہ حق سے روک دیتے تھے۔ جاہلوں میں بیٹھ کر گپ ہانکتے کہ ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ یہ صریح دھوکہ ہے، وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے
عالموں کا، صوفیوں کا یعنی واعظوں اور عابدوں کا ذکر کر کے اب امیروں، دولت مندوں اور رئیسوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ دونوں طبقے اپنے اندر بدترین لوگوں کو بھی رکھتے ہیں، ایسے ہی اس تیسرے طبقے میں بھی شریف النفس لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً انہی تین طبقے کے لوگوں کا عوام پر اثر ہوتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ عامیوں کے ان کے ساتھ بلکہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، بس ان کا بگڑنا گویا مذہبی دنیا کا ستیہ ناس ہونا ہے، جیسے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، یعنی دین واعظوں، عالموں، صوفیوں اور درویشوں کے پلید طبقے سے ہی بگڑتا ہے۔ حرام مال و زر اور جہنم کی آگ۔ کنز اصطلاح شرع میں اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو۔ موطا امام مالک میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی معنی مروی ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہو وہ اگر 7ویں زمین تلے بھی ہو تو وہ کنز نہیں، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو وہ گو زمین پر ظاہر پھیلا پڑا ہو کنز ہے۔ ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی موقوفاً اور مرفوعاً یہی بات مروی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں بے زکوٰۃ کے مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے اترنے سے پہلے تھا، زکوٰۃ کا حکم نازل فرما کر اللہ نے اسے مال کی طہارت بنا دی، یعنی پاکیزگی کا ذریعہ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ خلیفہ برحق عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور عراق ابن مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اسے قول الہی خود من اموالہم سے منسوخ کر دیا ہے۔ ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواروں کا زیور بھی کنز یعنی خزانہ ہے۔ یاد رکھو میں تمہیں وہی سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مال کی کثرت کی مذمت یعنی اس کی برائی، اور کمی کی مدحت یعنی اس کی تعریف میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ بطور نمونے کے ہم بھی یہاں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر عبد الرزاق اور تفسیر طبری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ کا یہی فرمان سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شاخ گزرا اور انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کی حالت بیان کر کے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بیوی۔ مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندی کی مذمت کی یہ آیت جب اتری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں چرچا کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو میں رسول اللہ سے دریافت کر آتا ہوں۔ اپنی سواری تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور پھر آپ نے وہی جواب دیا جو ہم نے سابقہ روایت میں ذکر کیا، یعنی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور دین کے کاموں میں مدد کرنے والی بیوی، ان چیزوں کو اکٹھا کرو۔ آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والے اور اسے چھپا چھپا کر رکھنے والے دردناک عذابوں سے مطلع ہو جائیں۔ قیامت کے دن اسی مال کو خوب تپا کر گرم آگ جیسا کر کے اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور کمر داغی جائیں گی، اور بطور ڈانٹ ڈپٹ کے ان سے فرمایا جائے گا کہ لو اپنی جمع جتھا کا مزہ چکھو۔ جیسے اور آیت یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنمی گرم پانی کا تریڑا ان کے سروں پر بہاؤ، ان سے کہو کہ عذاب کا لطف اٹھاؤ، تم تو بڑے ذی عزت اور بزرگ سمجھے جاتے رہے، یہ ہے بدلہ اس کا۔ ثابت ہوا کہ جو شخص جس چیز کو محبوب بنا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اسے مقدم کرے گا اسی کے ساتھ اسے عذاب ہوگا۔ ان مالداروں نے مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیا تھا، آج اسی مال سے انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ابو لہب کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل اس کی مدد کرتی تھی، قیامت کے دن آگ کے اور بھڑکانے کے لیے وہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں لا کر اسے سلگائے گی اور اس میں وہ جلتا رہے گا۔ یہ مال جو یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یہی مال قیامت کے دن سب سے زیادہ مضر ثابت ہوں گے، اسی کو گرم کر کے اس سے داغ دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے مالداروں کے جسم اتنے لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ایک دینار و درہم اس پر آ جائے، پھر کل مال آگ جیسا بنا کر علیحدہ علیحدہ کر کے سارے جسم پر پھیلا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک داغ لگے، بلکہ ایک ساتھ سب کے سب۔ مرفوعاً بھی یہ روایت آئی تو ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال ایک اژدہا بن کر اس کے پیچھے لگے گا
جو عضو یعنی جسم کا جو حصہ بھی سامنے آ جائے گا اسی کو چبا جائے گا۔ چنانچہ مستدرک حاکم اور ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے بعد خزانہ چھوڑ جائے اس کا وہ خزانہ قیامت کے دن زہریلا اژدہا بن کر جس کی آنکھوں پر نقطے ہوں گے اس کے پیچھے لگے گا، یہ بھاگتا ہوا پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ یعنی اژدہا کہے گا تیرا جمع کردہ اور مرنے کے بعد چھوڑا ہوا خزانہ، آخر اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اس کا مال قیامت کے دن آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا اور اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور کمر داغی جائے گی، 50,000 سال تک لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک تو اس کا یہی حال رہے گا۔ پھر اسے اس کی منزل کی راہ دکھا دی جائے گی، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زید بن وہب رحمہ اللہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ربضہ نامی علاقے میں ملے اور دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم شام میں یعنی ملک شام میں تھے، وہاں میں نے آیت والذین یکنیزون الذہب والفضہ کی تلاوت کی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا ہمارے اور ان کے سب کے حق میں ہے۔ اس میں میرا ان کا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے میری شکایت کا خط دربار عثمانی رضی اللہ عنہ میں لکھا، خلافت کا فرمان میرے نام آیا کہ تم یہاں چلے آؤ۔ میں جب مدینہ طیبہ پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے مجھے لوگوں نے گھیر لیا، اس طرح بھیڑ لگ گئی کہ گویا انہوں نے اس سے پہلے مجھے دیکھا ہی نہ تھا۔ غرض میں مدینہ منورہ میں ٹھہرا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت سے تنگ آ گیا۔ آخر میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کے قریب ہی کسی صحرا میں چلے جائیں۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، لیکن یہ کہہ دیا کہ واللہ جو میں کہتا تھا اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی آپ کا یہ خیال تھا کہ بال بچوں کے کھلانے کے بعد جو بچے اسے جمع کر کے رکھنا مطلقاً حرام ہے، اسی کا فتویٰ دیتے تھے اور اسی بات کو لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر آمدہ کرتے تھے، اسی کا حکم دیتے تھے اور اس کے مخالف لوگوں پر بڑا ہی تشدد کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکنا چاہا کہ کہیں لوگوں میں عام ضرر نہ پھیل جائے، یہ نہ مانے تو آپ نے خلافت سے شکایت کی۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلا کر ربضہ میں تنہا رہنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی رحلت فرما گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان ایک مرتبہ ان کے پاس 1000 اشرفیاں بھجوائیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ملک شام سے پہلے سب ادھر ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ شام کو وہیں صاحب جو انہیں صبح کو 1000 اشرفیاں دے گئے تھے وہ آئے، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ اشرفیاں اور صاحب کے لیے بھجوائی تھیں، میں نے غلطی سے آپ کو دے دیں، وہ واپس کیجیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا تم پر افسوس ہے، میرے پاس تو اب ان میں سے ایک پائی بھی نہیں۔ اچھا جب میرا مال آ جائے گا تو میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس کر دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس آیت کے حکم کو عام بتلاتے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اہل قبلہ کے بارے میں ہے۔ احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا، دیکھا کہ ایک جماعت قریشیوں کی محفل لگائے بیٹھی ہے، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا کہ ایک صاحب تشریف لائے، میلے کچیلے موٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے بہت خستہ حالت میں، اور آ کر کھڑے ہو کر فرمانے لگے روپیہ پیسہ جمع کرنے والے اس سے خبردار رہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے انگارے ان کی چھاتی کی بٹنی پر رکھے جائیں گے جو کھوے کی ہڈی پار ہو جائیں گے، پھر پیچھے کی طرف سے آگے کو سوراخ کرتے اور جلاتے ہوئے نکل جائیں گے۔ لوگ سب سر نیچا کیے بیٹھے رہے، کوئی بھی کچھ نہ بولا، وہ بھی مڑ کر چل دیے اور ایک ستون سے لگ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے خیال میں تو ان لوگوں کو آپ کی بات بری لگی۔ آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں جانتے، یہ سب بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ 3 دن گزرنے کے بعد میرے پاس اس میں سے کچھ بھی بچا ہوا رہے۔ ہاں اگر قرض کی ادائیگی کے لیے میں کچھ رکھ لوں تو اور بات ہے۔ غالباً اسی حدیث نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب کر دیا تھا جو آپ نے ابھی سنا، واللہ عالم۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان کا حصہ ملا، آپ کی لونڈی نے اسی وقت ضروریات کو فراہم کرنا شروع کیا۔ سامان کی خرید کے بعد 7 بچ رہے، حکم دیا کہ اس کے فلوس لے لو، تو عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے آپ اپنے پاس رہنے دیجئے تاکہ بوقت ضرورت کام نکل جائے، یا کوئی مہمان آ جائے تو کوئی کام نہ اٹکے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھ سے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے کہ جو سونا چاندی سر بند کر کے رکھی جائے وہ رکھنے والے کے لیے آگ کا انگارہ ہے جب تک کہ اسے اللہ کی راہ میں نہ دے دے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اہل صفہ کے انتقال کے بعد ان کے تہبند کی آٹی میں سے ایک دینار نکلا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک داغ آگ کا۔ پھر دوسرے کا انتقال ہوا، ان کے پاس سے 2 دینار برآمد ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 داغ آگ کے۔